نئے کپڑے دھوئے بغیر پہننا۔ رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے۔ جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ کہ وہ پاک ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو، اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے۔ تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے۔ کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں، تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے، اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا۔ آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہاء لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو 1 دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو
تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر ایک یا دو دفعہ یہ عمل کیا تو ایک دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے. مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی, یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں, وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا, تو ایک دفعہ اس کو بس ایک دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں, ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا ایک دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے, نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑے ہی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا, بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس ٹب سے آپ نے غسل بھی کیا, جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے, آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے: دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں, اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے, اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی, بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم 3 دفعہ, جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے, پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں, پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں, یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں, پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں, پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں, اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے. لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے, واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں, اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو. تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھا لیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے. اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں, پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں. تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے. پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں, جیسے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے گھر کے کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں دھلتے ہیں جن میں پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم 3 بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں. پہلے پہلی بالٹی میں کپڑا ڈالتے ہیں, اس سے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر اسی طرح نچوڑ کر تیسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر نچوڑ کر خشک کرتے ہیں. کیا اس طرح سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ. اب بھی پاک نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو پولیس سے بھی پاک نہیں ہوں گے. بالکل خاندانی طریقہ ہے پاک کرنے کا, اس سے پاک ہو جائیں گے. یوں بھی کر سکتے ہیں, آج کل نلکے ہوتے ہیں نا تو نلکے کے نیچے پانی بہا دیں یا واشنگ مشین میں ہی پانی بہا دیں, یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو, تو جتنا پانی اس پورے پروسیس میں استعمال ہوا ہے اتنا پانی اگر بہنے میں استعمال ہو جائے گا اور صابن بھی نکل جائے, اور وہ یعنی صابن نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد اتنا پانی اس میں استعمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ کپڑے ویسے بھی پاک ہو جائیں گے. اسپائنر میں کپڑے سکھانے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتا؟ میری واشنگ آٹومیٹک اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی, گندے پانی کے بعد صاف پانی کافی دیر آتا ہے, کپڑے پاک ہو جائے. اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھونے بعد اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں 3 دفعہ پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہ چکا تو وہ کپڑے پاک ہو جائے. لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق یعنی پانی بہتا نہیں ہے,
بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اس طرح سے کپڑے پاک نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے. تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب چین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو 1 دفعہ آپ خود کنگھال، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو. جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو. تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس ٹب سے آپ انہیں غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے. دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی، بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم 3 دفعہ پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں، اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے. لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے، واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو. تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھالیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے. اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں، پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں. تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے. قبضے کی زمین پر مسجد اور نماز کا حکم. قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریاض فیروزی. قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے. مدی نکلنے کے حکام. اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے. مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے. ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو 1-2 قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے. لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ کہ اتنی ہو گئی ہوگی تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے. حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے. تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. عمر صاحب لاہور سے. میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا، اب مجھے پتا چلا تو توبہ کر لی. اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے یا سارے کپڑے ناپاک؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی، ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے.
دیکھو جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے، دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ آپ وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں، آپ لاہور میں جا کے پوچھ لیں، اب مجھے نہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے، تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے، تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں